بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عاصم بن حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک جوان لڑکا مدینہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خداوند عالم، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، میری ماں نے مجھ کو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ وہ عورت اپنے 4 بھائیوں اور اہل قبیلہ کے ہمراہ حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفہ وقت نے اس عورت سے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا، اے خلیفہ وقت، یہ لڑکا بالکل جھوٹا ہے، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس کے 4 بھائیوں اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی کہ یہ عورت غیر شادی شدہ ہے۔ یہ لڑکا بلا وجہ ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا، میرے پاس سوائے اس کے کوئی اور ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں۔ یہ میری ماں ہے اور میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے مگر لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس لڑکے کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ اس لڑکے نے زور زور سے چلا کر دہائی دی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجئے اور میری مدد کو آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس جوان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو۔ جب یہ لڑکا دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اسے واپس کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ سامنے آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے اپنے 40 گواہ بھی گزارے جنہوں نے اس عورت کے با کردار ہونے پر گواہی دی۔ جب لڑکے سے پوچھا گیا تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو وہ پہلے کہہ چکا تھا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں جو حق ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو کیوں کر روک سکتا ہوں کہ جب کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اے لوگو، تم سب میں علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا اور انصاف کرنے والا ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو خدا اور اس کے رسول کو پسند ہے، جس سے وہ دونوں راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے عورت سے کہا، تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو تمہاری بہن کے لیے کروں؟ انہوں نے کہا، ہم لوگ راضی ہیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے ارشاد فرمایا، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ رہیں کہ میں نے اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دیا اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اپنے مکان پر لے جائے اور اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے جب تک کہ غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں؟ میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے ہی اقرار کیوں نہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی، اے برادر رسول، میری کوئی خطا نہیں، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کی تھی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے
میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ناظرین، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو کچھ آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہو وہی سچ ہو۔ اس کائنات میں صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ہے جو ہر چیز کے آغاز اور اختتام سے واقف ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حق پر جتنے بھی جھوٹ اور فریب کے پردے ڈال دیے جائیں، حق ہمیشہ روز روشن کی طرح عیاں ہو کر رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ دنیا میں جہاں بھی رہیں، اللہ پاک برکت فرمائے آپ کے رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔